السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس التاسع عشر بخدمته. المدير كم طالبا جديدا في فصلك يا شيخ؟ مدیر عام طور سے جو باس ہوتا ہے، پرنسپل ہوتا ہے، اس کے لیے مدیر کا لفظ جو بڑا ہوتا ہے، رئیس. تو سوال کیا ہے شیخ آپ کی کلاس میں کتنے نئے طلباء ہیں؟ یہاں سے اب موضوع شروع ہو رہا ہے عدد اور معدود کا، یعنی کہ جو نمبر سے اور جو کاؤنٹ کیا جا رہا ہے اس کو. المدرس استاد نے جواب دیا فیہ عشرۃ طلاب جدد. جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹیمپلیٹ سے آپ یاد کریں 1 سے لے کے 10 تک کی جو گنتی ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. تو کہا کہ اس میں نئے 10 طلباء ہیں. یہ دیکھیے عشرہ کے بعد جو طلاب آیا ہے، طلاب کے نیچے جو ہے کسرہ ہے، اور جو طلاب ہے یہ جمع ہے. ظاہر سی بات ہے 10 طلباء تو یہ تو پلورل ہوگا، لیکن یہ جو عشرہ کے بعد جو اسم ہے یہ اصل ہے کہ آپ جانیں کہ یہ مجرور ہے، اس کے آخر میں کسرہ ہے، عشرۃ طلاب. یہی قاعدہ ہے، ہم آپ کو بورڈ پر سمجھائیں گے کہ 3 سے لے کے 10 تک کی جو گنتی ہوتی ہے اس میں نمبر کے بعد جس کو آپ کاؤنٹ کر رہے ہیں جو معدود ہے، نمبر کو عدد کہتے ہیں، جس کو آپ کاؤنٹ کر رہے ہیں وہ معدود ہے. جو معدود ہوتا ہے 3 سے لے کے 10 تک تو یہ مجرور ہوتا ہے، اس کے آخر میں کسرہ آتا ہے. اب آپ یہ 10 طلباء بولیں یا آپ کو 9 طلباء بولنا ہے تب بھی آپ طلابن ہی کہیں گے. 9 طلابن، 8 طلباء کہنا ہے آپ کو تب اب آپ کہیں گے 8 طلابن. جی. جدد اس کے آخر میں کسرہ اس لیے ہے کیونکہ یہ صفت ہے، کس کی؟ طلاب کی. تو موصوف اور صفت کا اعراب ایک ہی ہوتا ہے. آگے بڑھتے ہیں. المدیر من این ہم، کہ وہ سب کہاں سے ہیں. اکلہم من بلد واحد، کیا وہ سب ایک ہی شہر سے ہیں یا ایک ہی کنٹری ملک سے ہیں. بلد دونوں میں استعمال ہوتا ہے، شہر کے لیے بھی ملک کے لیے بھی. زیادہ تر استعمال ملک کے لیے ہوتا ہے، کنٹری کے لیے. المدرس لا ہم من بلاد مختلفت، نہیں وہ سب ایک ملک سے نہیں ہیں، وہ مختلف ملکوں سے ہیں. یہ دیکھیں آپ نمبر منہم 3 طلاب من فلپین، ان میں سے 3 طلباء تو فلپائن سے ہیں. تو 3 کے بعد طلاب آیا اور طلاب پر فتحہ اور ضمہ نہیں آیا بلکہ کسرہ آیا. 4 طلاب من الیابان، اسی طریقے سے طلاب کے آخر میں پھر کسرہ آیا کیونکہ 3 سے لے کے 10 تک کی جو جمع رہے گی اس کے آخر میں کسرہ ہی آئے گا. 4 طلباء جاپان سے ہیں. وطالبان من الصین، اور 2 جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ چائنا سے ہیں. تثنیہ کا قاعدہ جو آپ نے ابھی سیکھا ہے اس سے پہلے والے سبق میں، کہ جو بھی اسم ہوتا ہے اس کو ڈوئل بنانے کا آسان طریقہ یہ ہے عربی زبان میں کہ اس کے آخر میں الف اور نون کا اضافہ کر دیں. جیسے طالب ایک طالب علم، طالبانی 2 طالب علم. طلاب جمع ہے، پلورل ہے، بہت سے طلباء. وطالب واحد من مالیزیا، اور ایک طالب علم ملیشیا سے ہے. المدیر افی فصل کا طلاب من امریکہ، کیا آپ کی کلاس میں طلباء امریکہ سے بھی ہے. المدرس نعم، ہاں. فیہ 7 طلاب من امریکہ، 7 اسٹوڈنٹ امریکہ سے ہیں. المدیر اہم جدد، کیا وہ سب نئے ہیں، نیو ایڈمیشن ہے، ابھی آئے ہوئے ہیں، یہ مطلب ہے. المدرس لا، استاد نے جواب دیا نہیں. ہم قدامى، قدیم کا پلورل ہے قدامى، قدیم، اولڈ، پرانے. المدیر کم طالبا فیہ من اوروبا، کہ اس کلاس میں یہ جو فیہ جو ہے نا، فیہ کی جو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے فصل کی طرف. تو اس کلاس میں یورپ سے کتنے طلباء ہیں. المدرس استاد نے جواب دیا فیہ 5 طلاب من انکلترا، کہ اس میں 5 طلباء انگلینڈ سے ہیں.
व समानियत तुल्लाब मिन अल्बानिया, और 8 स्टूडेंट ये जर्मनी से हैं। हमने आपको अस्मा उल बुल्दान भेजे हैं, उसको देख लें एक मरतबा, ये आपके सामने मैं बता देता हूँ, देख लीजिए कि ये जो कंट्रीज़ के नेम हैं उसको याद कर लें। और 8 तलबा जर्मनी से हैं, व सित्ततु तुल्लाबिन मिन फ़रंसा, और 7 तलबा फ्रांस से हैं, व तिस्अतु तुल्लाबिन मिन यूगोस्लाविया, और 9 तलबा यूगोस्लाविया से हैं, कंट्री का नेम। अलमुदीर शुक्रन या शेख। फिर उसके बाद तमरीन में आपको वही बात बताई गई है कि 3 से लेके 10 तक आप देखें, तुल्लाबिन 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 पूरा। तो अब आप तुल्लाब हटा करके मिसाल के तौर पे आपको कहना है कि आदमी 3 आदमी, ठीक है, तो आप कहेंगे सलासतु रिजालिन, अरबाअतु रिजालिन, खमसतु रिजालिन, सित्ततु रिजालिन, 10 तक। 3 से लेके 10 तक की गिनती में जो आपका मौजूद होगा, जिसको आप काउंट कर रहे हैं, वो जमा की शक्ल में तो होगा ही, और साथ ही साथ हालत जर में होगा। अगर आपको कहना है कि 3 लड़कियां, तो आप कैसे कहेंगे, सलासतु बनातिन, और 4 लड़कियां अरबातु बनातिन, आखिर में जर देंगे आप। तो कोई भी आप मिसाल ले लें, तो आपको ऐसे ही जो है, जो मौजूद है उसके आखिर में कसरा देना होगा। उसी की प्रैक्टिस यहाँ पर कराई गई है। ये अलकलिमातुल जदीदा है, नए कलिमात। समन, समन कीमत को कहते हैं, प्राइस। निस्फुन, आधा, हाफ। रियाल, रियाल जो करेंसी है मिडिल ईस्ट की, जमा रियालात, जैसे सऊदिया है, कतर है। अलहाफिला, ये बस को कहते हैं, जमा हाफिलात। असवाल, जमा असइला, क्वेश्चन। अलबलद, जमा बिलाद, कंट्री। औरुबा, औरुबा कॉन्टिनेंट है, यूरोप। फ्रांसा कॉन्टिनेंट है, फ्रांस। मुख्तलिफतुन, वेरियस, अलग अलग। अल्यौम, अल्यौम की जो जीम है ये जमा प्लस की अलामत है। यौम, आज, टुडे। अय्याम, या फिर इसको दिन और बहुत से दिन, अय्याम। जैसे अल्लाह के रसूल रोजे रखते थे, तो हर महीने की 13, 14, 15 तारीख को, तो उसको कहते हैं अय्याम बीज के रोजे, अय्याम, दिन। अलकिर्श, जमा कुरूश, जैसे छोटी करेंसी, जैसे हलाला होता है वैसे ही कुरूश, रियाल के बाद। राकिब, जमा रुकाब, राकिब ट्रैवलर या सफ़र करने वाला जो भी। कदीम, जमा कुदामा, प्लूरल है, पुराने। अलजैब, जमा जोब, पैकेट, जैब। अल्मानिया, जर्मनी। यूगोस्लाविया, यूगोस्लाविया। मलेशिया, मलेशिया। ये फिर भी एक चार्ट आप देख लें जिसमें मुल्कों के नाम हमने पेश किए हैं। अजीज तलबा, मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लिखा है किताबुन। किताबुन, जाहिर सी बात है, जब किताब कहेंगे तो इससे एक ही किताब मुराद ली जाएगी। आपको वाहिद लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किताब खुद अपने आप में मुफरद है, तन्हा है। तो इससे मालूम हो जाएगा कि एक ही किताब। बाज़ जगहों पर लगाया जाता है ताकीद के लिए, किताबुन वाहिदुन, एक ही किताब। फिर उसके बाद हमने तस्निया बनाने का जो है कायदा पढ़ा है कि किस तरीके से जो है तस्निया बनाया जाता है। अलिफ और नून का आखिर में इजाफा कर दिया जाता है। 18वें सबक में हमने इसको पढ़ा था। जैसे किताबानी, 2 किताबें। अब इसी में जो है प्लस करना है, प्लस अलिफ और नून को प्लस करना है हर लफ्ज़ में। जैसे मस्जिद है, तो मस्जिद में अलिफ और नून बढ़ा देंगे तो
کیا ہو جائے گا؟ مسجدانی، دو مسجدیں، ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے آپ جیسے رجال ہے، آدمی ہے، تو رجل ایک آدمی کو کہتے ہیں، اس میں الف اور نون بڑھا دیجئے، رجلانی، تو کیا ہو گیا؟ دو آدمی ہو گئے. اور اسی طریقے سے جیسے قلم ہے تو قلم ایک ہے، قلمن، لیکن اگر دو قلم کہنا ہے، ڈویل کرنا ہے، تو الف اور نون کا اضافہ کر دیا آپ نے، قلمانی. تو اس پر جو ہے آپ بے شمار الف اور نون کا اضافہ کرتے ہوئے ڈویل یعنی کہ تثنیہ بنا سکتے ہیں. یہ عربی زبان کا قاعدہ ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ انگریزی زبان میں صرف واحد اور جمع ہیں، لیکن عربی زبان میں واحد تثنیہ یعنی سنگل، ڈویل، پھر اس کے بعد پلورل کی بات آتی ہے. پھر اس کے بعد جو درس آپ پڑھ رہے ہیں، درس التاسع عشر، تو اس میں ایک اہم قاعدے کی طرف توجہ کروائی گئی ہے. جیسے میں نے کہا کہ ایک جب لکھیں گے تو ایک سمجھ میں آ جائے گا، کتاب سے ایک ہی مراد ہے، کتاب، قلم، رجل، امرأہ، بیت، یہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. لیکن تثنیہ میں الف نون بڑھا دیں گے آپ، تو پھر اس کے بعد جیسے قلمانی، دو قلم، رجلانی، دو آدمی، مسجدانی، دو مسجدیں، الف اور نون، جیسے گھر میں نے کہا بیت، تو اس میں بیت ہے، اس میں الف اور نون بڑھا دیے لاسٹ میں، بیتانی، یہ بیتانی، دو گھر. اب جمع میں آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جمع جو ہے یہ تو ہو گیا واحد، یہ ہو گیا تثنیہ. اب جو ثلاثہ سے یعنی کہ 1 2 تثنیہ، اب کہہ رہے ہیں کہ ثلاثہ سے، تھرڈ سے لے کے جو بھی اسم آئے گا معدود جس کو کہتے ہیں، تو وہ جمع کی شکل میں ہوگا. کہاں تک؟ 10 تک، عشرہ تک. اب جیسے مجھے کہنی ہے 3 کتابیں، تو اب میں یہاں لکھوں گا ثلاثۃ کتب. اب یہ کتب جمع ہے، اب یہ جمع بھی ہوگا اور مجرور بھی ہوگا، جو بھی آئے گا جمع اور پلس مجرور، یعنی کہ آخر میں کسر آئے گا. اب ثلاثۃ کتب کہیں یا اربعۃ کتب کہیں، اب یہ کتبن ہی آئے گا 10 تک، جمع بھی آئے گا اور مفرد بھی آئے گا. تو اب اس کے وزن پہ آپ کون سی بھی جو ہے جمع لے لیں. مثال کے طور پہ میں نے یہاں پر لکھا ہے رجل، مسجد، قلم، اب انہی کی جمع لے لیتے ہیں. تو اب مجھے لکھنا ہے کہ 4 مساجد، اربعۃ مساجدن. تو مساجد یہ مسجد کی جمع ہے اور پلس مجرور ہے. پھر مجھے کہنا ہے کہ 5 آدمی، ٹھیک ہے، خمسۃ جمع اور مجرور، رجل کی جمع رجال پلس مجرور، 5 آدمی. مجھے کہنا ہے 6 قلم، تو میں لکھوں گا ستۃ اقلام، قلم کی جمع اور پلس مجرور. تو یہ 10 تک کی جو گنتی ہوگی، جیسے 10 گھر مجھے کہنا ہے، تو عشرۃ بیتن کی جمع، بیوت جمع اور ساتھ ہی ساتھ مجرور، عشرۃ بیوتن. یہ قاعدہ آپ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ 3 سے لے کے 10 تک کی جو جمع ہوگی وہ جمع مجرور ہوگی. اور اس میں ترکیب میں یہ بات یاد رکھیں، یہ عشرہ کو کہتے ہیں عدد، ٹھیک ہے، نمبر ہے. عدد مطلب نمبر، یہ نمبر ہے. اور جس کو آپ کاؤنٹ کرتے ہیں یہ کیا ہو گیا؟ معدود، جس کو آپ نے کاؤنٹ کر لیا ہے، معدود. تو کہہ رہے ہیں کہ عدد 3 سے لے کے 10 تک کا، ثلاثہ سے 3 سے لے کے 10 تک کا جو عدد ہوگا تو اس کا جو معدود ہوگا تو وہ معدود کیا رہے گا؟ جمع پلس
مجرور رہے گا، یہ بتانا چاہ رہے ہیں آپ۔